من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گنت درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جمعہ کا دن بڑا بابرکت دن ہے. جمعے کے دن ہی اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور جمعے کے دن ہی جنت سے دنیا میں بھیجا. جمعے کے دن ہی اللہ تعالی قیامت کو قائم کرے. امام ابن ماجہ اور امام ترمذی رحمہم اللہ اس حدیث کو لے کر آئے. اس لیے کوشش کیجئے کہ جمعے کے دن امام کے منبر پر چڑھنے سے پہلے مسجد میں تشریف لائیے. اللہ کے دو فرشتے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں ہر مسجد میں اور آنے والوں کا نام لکھ رہے ہوتے ہیں. جو ہی منبر پر خطیب بیٹھتا ہے وہ رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے کے لیے وہ بھی مسجد میں تشریف لے آتے. یا ایھا الناس، ساری دنیا سے خطاب ہے.
سورت فاطر ہے، 22واں پارہ ہے، آیت نمبر 15۔ یا ایھا الناس، اور دنیا کے لوگ، مسلم ہے یا کافر، مشرک ہے یا بدعتی، سب سے خطاب ہے اللہ تعالی، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے محتاج۔ کمال دیکھی، ہر شخص سے خطاب ہے، وہ مسلم ہے یا کافر، مشرک ہے یا موحد، ولی ہے یا نبی ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے محتاج۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والا ہر شخص اللہ کا محتاج۔ کمال کی توحید ہے اس آیت کریمہ میں۔ جتنے یہ بزرگ، جتنے یہ مقبرے، جتنے یہ سید، جتنے یہ آل رسول، جتنے یہ اولیاء اللہ، اتقیاء، صلحاء، شہداء، اس ناس کے لفظ کے اندر شامل ہیں کہ تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ کسی کا محتاج۔ اسی کا نام مسلک اہل حدیث۔ اور میری کوشش ہوتی ہے، میں جہاں بھی جاتا ہوں، میں اس بنیادی مسئلے پر گفتگو کرتا ہوں۔ یہ ایسا مسئلہ ہے، اگر کسی مسلمان کو یہ سمجھ آ جائے کہ ساری دنیا کے انسان اللہ کے محتاج ہے، وہ کسی قبر پر جا کر کبھی سلام اور دعا اور اس سے استغاثہ کہ پتر دے دے، کاروبار چمکا دے، کبھی نہ کرتا ہی تب ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ یہ کچھ کرنے والے ہیں۔ رب سچا، رب کا کلام سچا، لانے والا جبریل امین سچا، ہمیں سنانے والا محمد کریم سچا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ واللہ الغنی، وہ بڑا بے پرواہ ہے، بڑا بے نیاز ہے۔ ابھی کل آپ نے الیکشن دیکھا ہے، ووٹ ڈالے، جو کینڈیڈیٹ کھڑے تھے وہ سب آپ کے محتاج، جو کبھی بھی اس گاؤں میں آنا پسند نہیں کرتے، وہ بھی دروازے پر آ کر کہہ رہے تھے مولانا ووٹ۔ واللہ الغنی، واللہ هو الغنی، وہ بڑا بے نیاز ہے، ساری انسانیت اس کی بادشاہت کا انکار کر دے، اس کی بادشاہت میں ایک ذرے کے برابر بھی کمی نہیں آتی۔ آپ نے ووٹ ڈالے، کوئی ہارا اور کوئی جیتا۔ اگر آپ نہ ڈالتے کوئی بھی انسان، تو ان کی حکومت قائم ہوتی؟
نہیں، گویا وہ آپ کے محتاج ہیں، مانتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، گلیاں پکی کروا دیں گے، مسجد بنا دیں گے، راشن لگا دیں گے، ہم آپ کے خادم ہیں۔ میرا رب کہتے ہیں یہ سارے فقیر ہیں میرے در کے، اور میں کسی در کا محتاج نہیں۔ واللہ هو الغنی، وہ بڑا بے نیاز۔ اگر سارے انسان اس کے بادشاہت کا انکار کر دے، نقصان انسانوں کا ہے، میرے بادشاہ کا نقصان۔ اور اگر سارے ہی نمازی بن جائے، توحید پرست بن جائے، صحیح العقیدہ بن جائے، سود خوری چھوڑ دیں، واللہ هو الغنی، اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، اس کی بادشاہت میں ایک ریت کے ذرے کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا، تو بڑا بے نیاز ہے۔ واللہ هو الغنی، بے نیازی دیکھی نہیں اس کی، بڑا بے نیاز ہے۔ کسی کو چاہتا ہے تو بیٹے ہی بیٹے دے دیتا ہے، بے نیاز ہے۔ کسی کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹے دے دیتے، بے نیاز ہے۔ ایک ہی گھر میں 4 بھائی ہیں، ایک کو امیر کر دیتا ہے، ایک کو اسی کا چپڑاسی لگا دیتا ہے، وہ غنی ہوگا۔ بے نیاز وہ جانتا ہے میں نے کس کو کیا دینا ہے۔ خواہش تو ہم سب کی ہے کہ ہم وزیر اعظم بن جائیں، ہر جماعت کی خواہش ہے کہ ہم ملک کے بادشاہ بن جائیں۔ واللہ هو الغنی، وہ جانتا ہے اس دفعہ کس کو تخت کے اوپر بٹھانا ہے، پھر اتار کر تخت پر چڑھا دینا۔ الحمید، خوبیوں والا، حمد اس کی ہے، محمود ہے اپنی نعمتوں کی وجہ سے۔ جو نعمتیں اس بادشاہ نے اپنے بندوں پر کی ہے، ہماری ذمہ داری ہے ہم کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے آنکھیں عطا فرمائی۔ تو بڑا بادشاہ ہے، کتنی نعمتیں ہیں ہم پر۔ سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں انسان بنا دی ہے۔ اگر جانور بنا دیتا کوئی اس سے پوچھ سکتا ہے؟ پھر اللہ کی نعمت، اللہ اکبر، ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ پھر اس سے بڑی نعمت اللہ کا شکر ہے، یا اللہ تو نے ہمیں کتاب و سنت والا توحید پرست بنایا۔ ہماری طرح کے انسان ہیں جو قبروں کو چاٹ رہے ہیں، غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ وہ ایسا بادشاہ ہے، ایشا یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر چاہے تم سب کو بنا کر کے ایک نئی مخلوق پیدا کر دے، دنیا کا کوئی انسان اسے سلام نہ کر سکے گا۔ ایسا بادشاہ آپ دیکھتے نہیں ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، ہر شخص اس سے پیار کرتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، کڑیل جوان، پھر جوان کی طرف آتا ہے، بال سفید ہونے لگے، پھر ڈنڈا پکڑ لیا، پھر کمر جھک گئی ہے، اور پھر ایک دن اعلان ہو جاتا ہے فوت ہو گیا۔ شیخ سعدی
رحمہ اللہ اعلان سنا کہ فلاں فوت ہو گیا ہے، اپنے آپ سے کہنے لگے سعدی ایک دن تیرا بھی اعلان ہو جائے گا کہ سعدی فوت ہو گیا، جنازہ پڑھنا۔ ہر چیز کو فنا بقا صرف میرے بادشاہ کو، اگر وہ تمہارے گناہوں پر پکڑنا چاہے، رب کہہ رہا ہے ایشا، اگر وہ چاہے تمہاری خطاؤں پر، بغاوتوں پر، یذہبکم، تم سب کو لے جائے، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، ایک نئی مخلوق پیدا کر دے۔ اس بادشاہ سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تو نے کیوں ہمیں مار دیا۔ واللہ اس کی ہیبت اپنے دل میں بٹھا، وہ بادشاہ۔ تو مجھے یاد آیا ام سلیم رضی اللہ تعالی، خاوند جہاد پر چلے گئے، جب گھر سے گئے تھے تو بیٹا بیمار تھا۔ ہم بھی جاتے ہیں کہ اللہ ٹھیک کر دے گا، اللہ ٹھیک کر دے گا۔ وہ چلے گئے، جب واپس آئے گھر میں داخل ہوتے ہی اللہ کی شان ہے، بیٹا فوت ہو گیا تھا۔ آنے سے تھوڑی دیر ہی پہلے ماں نے پچھلے کمرے میں لٹا کر چادر اوپر ڈال دی۔ باپ نے پوچھا، خاوند نے پوچھا بیٹا کیسا ہے؟ کہا آرام کی نیند سو رہا ہے، رات گزاری، حقوق زوجیت ادا کیے۔ کہنے لگی ایک مسئلہ تو سمجھاؤ۔ کہا پوچھو۔ کہا اگر کوئی شخص کسی کے پاس امانت رکھے اور پھر کچھ عرصے کے بعد کہے میری امانت مجھے دے دو، دینی چاہیے؟ خاوند نے کہا بالکل دینی چاہیے۔ کہا پھر بیٹا امانت تھا، وہ بادشاہ نے لے لی ہے۔ اللہ اکبر، تو بادشاہ نے لے لی ہے، پیچھے لاش پڑی ہوئی ہے۔ حیران رہ گئے، کتنی صابرہ عورت تھی۔ ایشا یذہبکم، اگر وہ چاہے تو لے جائے، امانت ہے یہ سب کچھ۔ زندگی امانت ہے، صحت امانت ہے، بینائی امانت ہے، سماحت امانت ہے، قوت گویائی امانت ہے، یہ ہاتھ پیر جو پکڑ رہے ہیں، چل رہے ہیں، امانت ہے۔ اگر وہ اپنی امانت واپس لے لے تو کوئی اس سے پوچھ سکتا ہے؟ صبح ہوئی، فجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا دی۔ کہنے لگے اللہ کے نبی بڑے عرصے کے بعد واپس آیا، کمال کی صابرہ عورت ہے میری زوجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سارا واقعہ سنایا، پیغمبر نے ہاتھ اٹھا دی، اللہ جو انہوں نے رات حقوق زوجیت ادا کی، اللہ انہیں نعم البدل بیٹا عطا فرما۔ بادشاہ نے، کمال کا بادشاہ ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ نے پھر اس خاوند کو اس بیوی کے ذریعے 9 بیٹے عطا کیے اور 9 کے 9 قرآن کے حافظ بنے۔ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، تو بادشاہ ہے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ بات اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تو کن کہتا ہے فیکون، ہو جاتا ہے۔ اس اللہ سے دوستی لگا، اے مسلمان، اس رب سے پیار کرنا سیکھ۔
ایک دن آنے والا ہے، ایک دن آنے والا ہے، قیامت قائم ہوگی، ہوگی کہ نہیں؟ ہوگی۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، مومن کا تو آخرت پر یقین ہوتا ہے، وہاں نفس نفسی، کوئی کسی کا ساتھ نہ دے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے۔ آج اٹھا رہے ہیں، بھائیوں کا ساتھ دے رہے ہیں، برادری کا ساتھ دیا جاتا ہے، پیسے لگائے جاتے ہیں، کل قیامت کے دن کوئی کسی کا گناہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ کچھ لوگ اٹھائیں گے گناہ، قرآن تو کہہ رہا ہے کوئی کسی کا بوجھ، لیکن کچھ لوگ اٹھائیں گے۔ قرآن کہتا ہے ایک اور مقام پر وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، البتہ یہ اپنا بوجھ اٹھائیں گے اور ان کا بھی اٹھائیں گے، دوسروں کا اپنے وزن کے ساتھ۔ کن کا؟ جن کو مشرک اور قبر پرست اور بدعتی بنایا تھا۔ یاد رکھیے، اٹھائیں گے بوجھ۔ میں یہ کہوں کہ یہ والا مردہ سنتا ہے، دیتا ہے، آتا ہے، اور دوسرا میری اس دعوت کو قبول کر کے قبر کا مجاور بن جاتا ہے، جتنے گناہ کرے گا وہ سارے مجھے اٹھانے پڑیں گے۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اس کا بوجھ بھی اٹھائے گا یہ مشرک اور بدعتی کہ قوم کو رب کی بندگی سے ہٹا کر لوگوں کی، مرے ہوئے انسانوں کی یہ بندگی کرواتا رہا۔ سوچ لو، اگر آج میرے دعوت سے کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے، توحید کو قبول کرتا ہے، وہ کل میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، اور اگر میری دعوت سے کوئی قبر پرست بنتا ہے تو وہ بھی میرے لیے جہنم کو صدقہ جاریہ بنے گا۔ میں اپنے بوجھ بھی اٹھاؤں گا، اس کے بوجھ بھی اٹھاؤں گا۔ لوگ کہیں گے وہ میرا یار آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے میرا دوست۔ دنیا میں لوگ یاریاں نبھاتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دوست کہ میرا یہ گناہ اٹھا لے، باپ بیٹے کو کہے گا یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی کو کہے گا جاؤ مجھے اپنی پڑی ہوئی، وہ بڑا بھاری دن ہے۔ خاندان نظر آئے گا یہ میری برادری ہے، یہ میرے ساتھ مرنے اور جینے والے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوا مُسْكَرَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، برادری کو بھی کہا جائے گا میرے تھوڑے سے گناہ اٹھا لے، لا يُحْمَلْ مِنْهَا، وہ کہنے ساتھ آج میں اپنا ہی بوجھ نہیں اٹھا رہا، تیرا کیسے اٹھا لے؟ وہ دن بڑا بھاری ہے، اس دن سے اپنے آپ کو بچائیے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من سن سنة سیئة کان علیہ وزرها ووزر من عمل بها من بعدہ، جس نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا، سود،
چوری، ڈاکے، زنا، ڈیلنگ، حرام کاری، من سنّا سنتن سیئاتن، برا طریقہ ایجاد کرتا ہے. کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ تیری گاڑی نکلی ہے ٹیلی فون پر 15,000 مجھے بھیج کاغذ بنوانے. کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ سعودی عرب جانے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر میں سعودی عرب بنا لیتے. جس شخص کا میں پیسہ منگوا کر کوٹھیاں بنا رہا ہوں، رہے گی اولاد، کمر میں جوتیاں میں کھاؤں گا. من سن سنتن سیئاتن، جو کوئی برا طریقہ ایجاد کرے، کان علیہ وزرہا، اس پر اس کا بوجھ ہوگا. مجھے ایک شخص کہنے لگا، پچھلے ہفتے کی بات ہے، اسلام آباد میں آیا دم کروانے کے لیے. کہا شاہ صاحب گھر چکر لگاؤ، کھانا کھلاؤں گا، اچھا فیس بھی دوں گا. میں نے کہا سچ سچ بتا، تو مسجد میں بیٹھا ہے شاہ جی کے پاس. کہتا پوچھو. میں نے کہا جو کھانا کھلائے گا وہ ڈیلنگ کے پیسوں کا ہوگا؟ کہنے لگا جی بالکل ڈیلنگ کا ہوگا. میں نے کہا وہ سور میں نہیں کھانا ہے، وہ حرام میرے لیے. سوچئے گا ذرا، ہنسنے کی بات نہیں، رونے کا مقام. وہ کما کر لا رہے ہو پیسہ، محنت کرتے ہو، باہر بھاگتے ہو، ایف سے بچتے ہو، بیوی میں کرتے ہو، انڈیا سے پیسہ آ رہا ہے، اپنے ملک سے لا رہے ہو. فیصلہ کر، وہ حلال کہے یا حرام کا. اگر وہ حرام کا ہے تو حرام کا لقمہ کھا کر جب میں مسجد میں آ کر وہابیوں والی نماز پڑھوں گا، رب قبول کرے گا؟ پھر کیا کروں جی، نماز چھوڑ دو؟ سوچئے گا ذرا. میری باتیں بڑی کھری، دنیا کا کوئی پڑھا لکھا اور جاہل بات کو چیلنج نہ کر سکے گا انشاءاللہ. میں یہ رومال اوڑھ کر آیا ہوں، شمال سعودیہ سے لے کر آیا ہوں. اگر یہ حرام کے پیسوں کا ہے، میں نماز جمعہ پڑھاؤں گا، نہ میری ہوگی نہ آپ کی ہوگی. من سن سنتن سیئاتن کان علیہ وزرہا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، اور وہ جو حرام کاری پھر چلتی رہے گی اس کی بات تک. میں مر جاؤں گا، قبر میں چلا جاؤں گا، فرشتے مجھے گرز مارتے رہیں گے. وہ تو گھر میں ڈیلنگ شروع کروا کر آیا تھا. قیامت میں کوئی چھڑوائے گا؟ یہاں آپ چھڑواتے ہیں، ایک ڈیلر پھنستا ہے ڈیلنگ والا، دوسرا اسے چھڑواتا ہے، تیسرا پھنستا ہے، چوتھا اسے چھڑوا لیتا ہے. آ جاؤ. ہائے امت محمدیہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں؟ سوچ لیجیے، سوچ لیجیے. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. میں ایک علاقے میں گیا، مجھے خبر ملی جو مسجد میں مدرسہ ہے نا، جو اس میں 200-400 بچہ پڑھتا ہے، جو ان کا کھانا آتا ہے نا وہ فیکٹری والے دیتے ہیں. اندازہ ہوا کہ یہ فیکٹری کہیں لون پہ پیسے لیتی ہوگی. اندازہ ہی تھا نا میں نے، سود کے پیسے ہوں گے. فیکٹریاں اکثر سود پر ہی چلتی. اب تو ہمیں دھمکی دیتے ہیں حاجی صاحب کہ
کہتے ہیں قرض دے دو شاہ جی، میں کہتا ہوں نہیں ہے، چلو پھر میں سود پہ لے لوں گا، پھر ہے تو ویسے گناہ۔ مطلب کیا کہ پیسے دے دے نہیں تو سود پہ لے آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا یہ حرام ہے، یہ کھانا بھی حرام، خنزیر سے بدتر ہے۔ وہ جو خزانچی تھا اسے کچھ سمجھ آ گئی، وہ فیکٹری میں گیا، انہوں نے دیکھ لی، اس کا چیک کاٹ دیا۔ وہ کہنے لگا میاں صاحب سود کے پیسے نہ ہو۔ اس نے کہا ذرا چیک دینا ادھر واپس، جاؤ ہم تو دن رات کھاتے ہی سود ہیں۔ آئے سود کے پیسے کھا کر جو عالم بن کر وہ نکلے گا وہ پھر ٹک ٹاکر ہی بنے گا، پھر وہ مسلمان نہیں بنے گا، پھر وہ ممبر پہ چڑھنے کے قابل جس نے کھایا ہی حرام ہے۔ کل قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، ڈرا ان کو جو اپنے رب کو بن دیکھے اس سے ڈرتے ہیں، بن دیکھے اس سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کو دیکھا ہائے، بن دیکھے اس سے ڈرتے ہیں۔ ان کو آگاہ کر، ان کو آگاہ کر۔ ڈرتا کون ہے؟ قرآن نے اس کا بھی بتلایا ہے، انما انت منذر من یخشاہ، ڈرے گا وہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا۔ یہ پیسے میرے چندے کے، مسجد کے، مدرسے کے، اور میں کھا لوں؟ ڈرے گا وہ، ڈرے گا وہ۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، ڈرے گا وہ جس کے دل میں قرآن کا خوف ہے، قرآن کی اتباع کرتا ہے۔ من اتبع الذکر وخشی الرحمن، اور اللہ سے ڈرتا ہے بالغیب، بغیر دیکھے۔ حرام کے پیسے جو منگوائے ہیں، کان سن رہا ہے، اگر اسی وقت اللہ اس کان کو بہرا کر دے اور اس کی سماعت کو ٹھیک کرے گا۔ تو اللہ سے ڈریے۔ یہ جمعے کا خطبہ ہے، کوئی جلسہ تھوڑا ہے، کوئی لے کر جائیے۔ کوئی خبر ہے ہمیں عصر کی نماز ہم سب مسجد میں ادا کریں گے، پتہ نہیں کوئی فوت ہو جائے، پانی کا بلبلہ ہے، کسی وقت بھی پھٹ جائے، اعلان ہو جائے گا فلاں شخص فوت ہو گیا ہے۔ جو اللہ کو بغیر دیکھے ڈرتے ہیں۔ ایک امام گزرے ہیں بڑے چوٹی کے، اس علاقے کے اندر ایک عورت تھی جو لوگوں کو خراب کرتی تھی۔ کسی نے کہہ دیا مزہ تو تب ہے نا کہ مولوی کو خراب کر کے دکھا، مزہ تو تب ہے نا تیرے حسن کا، یہ جو بیٹھا تقریر کر رہا ہے نا سید، اس نے کہا ایسے چٹکی بجاؤں گی، یہ بھی دیر سے، اس سے پہلے مولوی کو گھما دوں گی۔ اس نے کہا دیکھ لیتے ہیں، شرط لگ گئی، تاریخ میں آتا ہے۔ وہ تیار ہو کر گئی، شیخ صاحب درس دے رہے، نگاہ پڑی، اس نے نگاہوں کے ذریعے پیغام دیا۔ کہا آگے آیا، حیران رہ گئے لوگ۔ کہا جو تو چاہتی ہے میں تیار ہوں، سنیے گا ذرا، تو جو چاہتی ہے نا میں تیار ہوں، شرط ہے میری ایک۔ اس نے کہا جگہ میری ہوگی، وہ کمرہ میرا ہوگا، وہ کوٹھی میری ہوگی، وہ مکان میرا ہوگا،
الٹے پیروں کہتے کہ ٹھیک ہے، کہا کل آ جانا۔ وہ باہر نکلی، باہر لوگ انتظار میں تھے کہ بڑا نیک ہے۔ اللہ، اس نے کہا اتنی جلدی؟ کہا میں نے کہا نہیں تھا، چٹکی بعد میں بجے گی، مولوی پہلے پاگل ہو جائے گا۔ کہا پھر؟ کہا جگہ اس کی ہے، جگہ اس کی ہے۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں، حاجی شادی کو دیکھ رہا ہے، شادی حاجی کو دیکھ رہا ہے، کمال نہیں ہو گیا؟ پھیل گئی بات۔ کل وقت مقرر پر وہ آ گئی، انہوں نے سبق بند کیا، کہا بند کرو، طلبا کو کہا جاؤ، کہا چل میرے پیچھے پیچھے آ، لوگ بھی دیکھ رہے، سیدھا بیت اللہ کے اندر لے گئے، مطاف میں کھڑے ہو گئے۔ جانتے ہو مطاف؟ جو کالا کمرہ ہے اللہ کا گھر، اس کے گرد چکر کاٹتے وہ کھلی جگہ، اسے مطاف کہتے ہیں، جہاں آپ عمرہ کرتے ہیں ڈیلنگ کے پیسوں سے اکثریت، وہ مطاف میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں او بی بی آج اپنی حاجت پوری کر لے۔ وہ کہنے لگی یہاں، کہا جس کمرے میں تو لے کر جائے گی وہاں بھی اللہ ہے، یہاں بھی اللہ۔ ہم سارے کمرے بند کر کے سمجھتے ہیں اللہ نہیں دیکھ رہا، حرام کما کے سمجھتے ہیں کوٹھیاں بن گئی ہیں اللہ نہیں دیکھ رہا۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، پلٹ گئی، چیخے مار کر باہر نکل گئی، کہا اس کو ہاتھ نہیں میں لگا سکتی۔ لوگ انتظار میں تھے، کہا کدھر؟ کہا اللہ کی پناہ، بیت اللہ میں زیارت۔ عقل آ گئی کہ جس بند کمرے میں میں گناہ کر رہا ہوں وہاں بھی صرف مسجد میں دیکھتا ہے کہ مسجد میں ڈیلنگ کے پیسے لے کر نہ آنا، گلی میں سے لے لیں گے۔ نمبر دو، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وہ نمازی ہوتے ہیں، وہ نمازی ہوتے ہیں۔ اہل حدیث اور بے نماز ہو، مسلمان اور بے نماز ہو، اہل سنت اور بے نماز ہو، بیوی اور نکاح میں اور بے نماز ہو، گھر میں میرا مال میری اولاد کھائے اور بے نماز ہو، مولوی اور گھروں میں نمازوں کے لیے مصلی بچھائے، یہ مسجدیں کس لیے بنائی؟ سوچئے گا ٹھنڈے دل سے۔ رب کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ کہتا میں تو نہیں آتا۔ مسلمان ہے؟ سوچ لو، اپنے آپ سے پوچھو فتویٰ۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کائنات کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری، چارپائی پر ہے، ہوش آتے ہیں، چند صحابہ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں الصلاۃ، الصلاۃ، نماز، نماز۔ اور یہ نماز ہی نہ پڑھے مسلمان۔ میں اسلام آباد سے صبح نکلا ہوں، فجر کی نماز کے بعد، سفر تھا، جمعہ پڑھانا تھا، کہیں رہ نہ جائے، جلسے میں تو دوسرے خطیب کو لگا لو، میں آ جاتا ہوں، یہ تو جمعہ ہے، وقت ہے، اور اگر میں واپس جاتے ہوئے نہ خود نماز پڑھوں نہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاؤں، میرا جمعہ پڑھانے کا کوئی فائدہ ہے؟ فَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز، نماز۔ تاریخ میں آتا ہے
ایک شخص صحرا میں سفر کر رہا تھا اور اسے خبر تھی کہ صحرا میں ایک بڑا ظالم ڈاکو ہے اور وہ مسافروں کو لوٹ لیتا ہے. پھر بھی وہ چلا، سفر کرنا جو ہے. ڈاکو نے گھیر لیا اور کہا نکال. یہاں بھی یہی کرتے ہیں نا، باہر نکلو اور دے موبائل، نکال بس پیسے. اسے کہا نکال، اس نے کہا یہ، کہا مرنے کے لیے تیار ہو جا. اس نے کہا ایک مسئلہ تو بتا، تو نے مارنا تو ہے، پیسوں کی تجھے ضرورت ہے، تو نے پیسے لے لیے، ڈاکہ ڈالتا ہے، قتل کیوں کرتا ہے؟ کہتے قتل میرا شوق ہے. یہ ساری کھوپڑیاں تجھے نظر آ رہی ہے جنگل میں، انسانوں کے پنجرے، یہ سب میں نے قتل کر کے پھینک دی، تیار ہو جا. اس نے کہا اچھا پھر سنیے گا ذرا، اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو ملا ہی دیا ہے. اس نے کہا مجھے نماز پڑھ لینے دیں. کہاں؟ موت کی دہلیز پر. موت کی، وہ نیزہ لیے کھڑا ہے، تلوار لیے کھڑا ہے، قتل کروں گا. کہا 2 رکعتیں پڑھنے، کہا پڑھ لے، پڑھ لے. اس نے قبلہ رخ ہوا، اللہ اکبر، یا اللہ مال تو نے لے ہی لیا، مال تو لے ہی لیا، میری جان ہی بچا دے. انتم الفقراء الی اللہ، جان ہی بچا دے. نماز پڑھ رہا ہے، زیادہ لمبی اس لیے نہیں کرتا، کہے گا موت کے خوف سے. اور وہ کھڑا ہوا ہے. وہ تاریخ میں لکھا ہے کہ سلام پھیرنے کے قریب ہوا تو گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز، کہ گھوڑا سلام پھیرا اور ڈاکو متوجہ ہو گیا کہ ایک اور آیا. وہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے، ہوا سے باتیں کرتا ہوا. یہ بھی ادھر متوجہ ہے. اس نے بریک نہ لگائی، سیدھا آیا، نیزے سے اس ڈاکو کو پرو کر رکھ دیا. پوچھا اس نے تو کون ہے؟ کہا جس رب کی نماز پڑھ رہا تھا اس نے مجھے کہا جا میرے بندے کی مدد کر. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ. ہمیں کوئی پریشانی آئے، یہ ٹینشن ہو گئی ہے، بلڈ زیادہ ہو گیا، پھر سگریٹیں، پھر شرابیں، پھر دوسری کی بیوی بھگا کر لے جانا، پھر ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ جانا، بے حیائی کے کام. کوئی پریشانی آ گئی ہے تو صحرا کے اندر قاتل سر کے اوپر کھڑا ہے اور یہ رب کو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. یا اللہ تو نے کہا تھا نماز کے ذریعے مدد مانگ، یا اللہ میری مدد کر. وہ آیا فرشتہ رب کا، سیدھا ہی اسے پرو کر فارغ کر کے رکھ دیا اور کہا مجھے میرے تیرے رب نے بھیجا ہے، تو نے رب سے نماز میں جو مانگا تھا. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ کتنی نمازیں فرض ہیں؟ نہیں، ایک صبح کی اور ایک مغرب کی. 5 کدھر سے آئیں؟ اگر میں ہاتھ کھڑا کرواؤں نا کتنے لوگ، اور میں پوچھوں فجر کی نماز کس کس نے مسجد میں پڑھی ہے، امام سے پوچھوں تو صف کے اندر کتنے نمازی تھے فجر میں؟ فجر فرض ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا کسی آدمی کو فجر کی نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہوئے دیکھو، اس کے ایمان کی گواہی دے. وہ فجر پڑھتا ہے، رب آسمان سے فرشتہ بھیج دیتا ہے شام تک یہ تیرے پہرے کے اندر ہے، میرے بندے کو کوئی تکلیف نہ ہو. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. نماز پڑھا کر. میں نے مسجد اسلام آباد میں شروع کی. ایک دن میں ظہر پر لیٹ آیا، میں نے دیکھا
دو مسلمان عورتیں اوڈ فیملی کی جماعت کرا کر نماز پڑھ رہی ہیں. اللہ اکبر. آنکھوں سے آنسو نکلا ہے. اللہ یہ تیری بندی ہے. ان عورتوں کو خبر ہے کہ مسجد میں نماز پڑھیں گے جا کر باجماعت, وہاں پانی بھی ملے گا, واش روم بھی ملے گا. اور آج اوڈ فیملی کے جوان نماز, ہائے ہائے. مجھے لگتا ہے, مجھے نہیں پتا آپ اوڈ ہیں کہ نہیں, مجھے شکلوں سے اندازہ ہو گیا کہ یہ اوڈ فیملی کی اکثریت بیٹھی. میں نے بڑا ٹائم گزارا ان کے ساتھ. میری ساری مسجد کی تعمیر اوڈوں نے کی ہے. ڈاٹے بناتا تھا ایک آدمی, ایسے مستری گول ڈاٹے جو ہوتی ہیں. مجھے اس کے بھتیجے نے کہا شاہ جی مسجد میں رہ کر نماز نہیں پڑھتا. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, نماز ایمانداری سے بتاؤ. کوئی خطیب بھی یہاں کے شاہد بیٹھے ہوں, کوئی عالم بھی بیٹھا ہو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے لے کر جب سے نماز فرض ہوئی موت تک کوئی ایک نماز چھوڑی ہو؟ آپ تو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں, اور پھر نماز وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. وعدہ کرو آج اپنے آپ سے 5 وقت بعد جماعت نمازیں ادا کریں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. بات کو مکمل کرتا ہوں. ہائے ہائے. وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ. جو اپنے آپ کو پاک کرے گا اپنی جان کے لیے پاک کرے گا. رب کو کیا فائدہ, رب کو کیا فائدہ. نمازیں پڑھیں گے وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ. جو بھی پاک ہو جائے وہ اپنے لیے پاک ہوگا. بھائی کا اب کسی بھائی پر احسان نہیں, لیکن آپ کیونکہ میرے بھائی ہیں بحیثیت مسلمان, آپ میرے ہم عقیدہ ہے. کچھ اہل حدیث ہیں, کچھ اہل سنت ہوں گے, کلمہ تو پڑھتے ہیں نا. وہ درد ہے میرے دل میں, یا اللہ یہ مسجد میں جمعے کو جو آئے ہیں, عصر پہ بھی آئے, مغرب پہ بھی آئے, عشاء پر بھی آئے, فجر پر بھی آئے, پھر موت ہی ان کو مسجد اور نماز سے علیحدہ کر سکے. کیوں؟ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. لوٹنا اس اللہ ہی کی طرف ہے. کہیں اور جانا ہے, کہیں چھپ جاؤ, کہیں رہ جاؤ کہ نہیں جی مولوی کو دفنائیں گے ہم یہیں رہیں گے. کوئی ایسا؟ امام الانبیاء نہ رہے تو ہم میں سے کون رہے گا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. باقی تو صرف اللہ کا نام رہے گا. کتنے دن زندہ رہ لیں گے, چلو آخری بات, کتنے سال جی لیں گے. وہ صحیح بخاری میں آتا ہے نا, فرشتہ آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس, بھی چلو. آپ نے اس کو لگا دی. اس نے جا کے رب کو کہا تیرا بندہ نہیں آنا چاہتا. بڑی نقطے کی بات ہے. کہا جا, اللہ نے آنکھ ٹھیک کی, کہا جا دوبارہ. وہ پھر آ گیا. اس نے کہا پھر آ گیا. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں, کہا اللہ نے پھر بھیج دیے. اے موسیٰ نہیں آنا چاہتا, دنیا میں رہنا چاہتا ہے. یہ بیل کے پیٹھ پر ہاتھ رکھ, جتنے بال نیچے آ جائیں اتنے سال زندگی. کتنے بال آ جائیں گے, اوف, کوئی بال گنے جاتے ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا پھر, کہا پھر موت. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. پھر جانا ہے. اور میں جب پھر جانا ہے تو ابھی لے چل, ابھی لے چل. او اللہ کے بندو, دل کرتا ہے میں آپ سے باتیں کروں. او مسلمانوں, ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا, آخری بات. پھر موسیٰ علیہ السلام آئے, جنگل میں دیکھا بنی اسرائیل میں بڑے عابد گزرے. سلام پھیرا تو موسیٰ علیہ السلام کہا, اے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے پوچھ میں جنت میں جاؤں گا کہ دوزخ میں جاؤں گا. اور اتنا نیک تھا, تاریخ میں آتا ہے پلک جھپکتے ہیں, آپ کے نہیں جھپکتے, پلک جھپکنے تک بھی اس نے کبھی گناہ نہیں کیا. کتنا نیک ہوگا. پلک جھپکنے میں بھی اللہ کی بغاوت. پھر ملاقات ہوئی کچھ عرصے کے بعد, اسے یاد تھا, کہا موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے نبی کیا رب کہتا ہے.
رب کیا کہتا ہے؟ رب نے کہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، رب کہتا ہے جو چاہے تو کر لے، دوزخ میں پھینکوں گا۔ وہ بادشاہ ہے نا، دوزخ میں پھینکوں گا۔ اس نے ہمارے جیسا ہوتا، وہ کہتا جب جانا ہی دوزخ میں، کر ڈیلنگ، لگا انڈیا کو فون، لا پیسے، بنا کوٹھیاں، جب جانا ہی جہنم میں ہے۔ ہائے ہائے، وہ کہتے ہیں اچھا میرے رب نے کہا جہنم میں جاؤں گا؟ کہا ہاں۔ کہا وہ بادشاہ میرا، جنت میں بھیج، جہنم میں بھیج، میں اس کی عبادت کرتا ہی رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے، کہا میں کرتا ہی رہوں گا، بہت گیا سجدے میں۔ موسیٰ علیہ السلام پھر گئے، رب کلام کرتا تھا۔ اللہ نے پوچھا موسیٰ میرے بندے نے کیا کہا ہے؟ کہا یا اللہ تیرا بندہ کہتا ہے تو میرا بادشاہ ہے، وہ میرا بادشاہ ہے، جنت میں بھیجے جہنم میں بھیجے، وہ اس کا کام ہے، میرا کام اس کی نماز پڑھنا۔ اقیم الصلاۃ، او بے نمازیو، اقیم الصلاۃ، او نمازیو، اقیم الصلاۃ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا موسیٰ اب ملاقات ہوگی نا، اسے کہنا رب نے تجھے معاف کر دیا، جنت دے دے گا۔ ہم تو تھوڑی سی دوسرے نے 2D خرید لی اور میرے پاس سزوکی ہے، بیڑا غرق ہو جائے اس کا، خدا تو مجھے، میں نظر نہیں آتا تجھے؟ ہائے ہائے ہائے۔ او مسلمانوں، پھر ملاقات ہوئی، سلام پھیرا، دیکھا موسیٰ علیہ السلام، نہیں پوچھا کچھ۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے او نوجوان، کہا جی اللہ کے نبی، کہتے میں گیا تھا طور پر، رب سے ملاقات ہوئی ہے، رب نے تیرے بارے میں پوچھا، میں نے تیرا جواب دے دیا کہ جنت دے دوزخ دے، وہ تیرا کام ہے، میرا کام نماز پڑھنا ہے۔ کہا پھر کھڑا ہوا تھا ایسے وہ، پھر تیرے رب نے کہا جا میرے بندے کو کہہ دے میں نے معاف کر کے جنت دے دی ہے۔ وہیں سجدے میں گرا، اللہ اکبر، سیدھا سجدے میں۔ اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ روح ہی پرواز کر گئی۔